تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز الگ ہے، مگر کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی سکھائی تھی، یا پھر جیسے جیسے وقت بدلا تو ان چیزوں میں بھی بدلاؤ آتا گیا؟ تو اس کا ہم آنسر کرتے ہیں حدیث سے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہسٹوریکل فیکٹ سے بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مرد اور عورتوں کی نماز ایگزیکٹلی سیم تھی، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے ان کی ایک حدیث سے جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب اس حدیث میں انہوں نے کوئی جینڈر کا مینشن ہی نہیں کیا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے یا پھر یہ عورتوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ ایک یونیک ایکسیپشن ضرور ہے کہ جب بھی امام جو کہ نماز پڑھا رہے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو جو مرد ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، اور جو پیچھے عورتیں کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہوں وہ سمپلی ایک یا دو دفعہ کلاپ کر سکتی ہیں، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ حیا کو، ماڈسٹی کو مینٹین کیا جا سکے ایک سوشل گیدرنگ میں۔ یہاں تک کہ ام دردہ رضی اللہ عنہا جو کہ ایک صحابیہ تھیں، وہ بھی جب نماز پڑھا کرتی تھی تو وہ ایگزیکٹلی سی مردوں کی ہی طرح تھی، مگر کسی نے بھی ان کو کریکٹ نہیں کیا، اور کریکٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ چیز بہت نارمل تھی۔ اب جو اصلی کویشچن ہے وہ یہ ہے، کیا آپ کو سچ میں یہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری چیزوں کے بارے میں جو ڈیٹیل میں بتایا کرتے تھے، ایک ایسی چیز کے بارے میں جو اتنی فاؤنڈیشنل ہے اور اتنی زیادہ ضروری ہے، اس میں وہ فرق نہیں بتاتے مرد اور عورتوں کی نماز میں؟ اپنی عورتوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کو خیال رکھو کہ وہ تمہاری پارٹنر بھی ہیں اور وہ تمہاری مدد بھی کرتی ہیں، یہ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کے بارے میں اتنی زیادہ فکر کیا کرتے تھے، کیا وہ ایک ایسے امپورٹنٹ ٹاپک کو چھوڑ دیتے؟ یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت میں جب عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی تو وہ مردوں کے ساتھ میں ہی نماز پڑھا کرتی تھی کہ امام سب سے آگے، ان کے پیچھے مرد اور سب سے پیچھے عورتیں رہتی تھیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت میں جب عورتیں تھیں تو وہ مسجدوں کو اٹینڈ کیا کرتی تھیں، تراویح کے وقت میں بھی کوفہ شہر میں جو کہ عراق میں موجود ہے، حضرت علی کے پیچھے عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے لیے خاص ایک گیٹ بنوایا تھا مسجد میں، تاکہ وہ آرام سے بنا کسی پریشانی سے مسجد جا سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ماڈسٹی یا حیا ہے وہ بھی مینٹین کی جا سکے، فری مکسنگ نہ ہو۔ یہاں تک کہ عورتوں کو یہ بھی حق تھا کہ جب خطبہ ہوا کرتا تھا تو وہ کھڑی ہو کر اپنے پریشانیوں کو، اپنے مسائل کو بتایا کرتی تھی، سب کے سامنے رکھا کرتی تھی۔ جس طرح سے ایک مرد کو حق تھا سب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات رکھنے کا، اسی طرح سے ایک عورت کو بھی حق تھا۔ اور جتنے بھی نیک امام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کا جو سجدہ ہے وہ سمٹ کر ہونا چاہیے، انہوں نے وہ اس لیے کہا ہے تاکہ ماڈسٹی اور حیا کو پرزرو کیا جا سکے، اس لیے نہیں کہا کہ ان کی نماز کے طریقے میں ہی پریشانی ہے۔ تو جو طریقہ اماموں نے بتایا تھا ان کے انٹینشن بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے، مگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، اور یہیں سے سارے چینج کی شروعات بھی ہوئی۔ عباسد کیلیفیٹ کے وقت میں جب امیر اور غریب میں جو فرق تھا وہ بڑھنے لگا، اور جو عورت کا جو پبلک رول تھا وہ دھیرے دھیرے گھٹتا گیا۔ جو بہت زیادہ امیر عورتیں تھیں ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ گھر میں ہی رہیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں، اور بغداد، کوفہ اور پرشیا جیسے شہروں میں جتنی بھی مسجدیں تھیں اس میں مردوں کی جو کاؤنٹ تھا وہ بڑھتا رہا۔ اور اس کے بعد آتا ہے آٹومن امپائر کا وقت، جہاں پہ عورتوں کو دھیرے دھیرے بالکنیز پہ پش کر دیا گیا، مردوں اور عورتوں کے بیچ میں پردے کھڑے کر دیے گئے اور ان کے لیے الگ سپیس بنا دیے گئے، یہاں تک کہ عورتوں سے کہا گیا کہ وہ مسجد نہ آئیں اور اپنے گھر پر ہی نماز پڑھیں۔ اور یہ جو ٹرانزیشن تھا یہ کلچرل تھا، دین کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا کبھی نہیں تھا۔ میں آپ کے ساتھ کچھ ہسٹوریکل اکاؤنٹ شیئر کرتا ہوں جہاں پہ ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ شیراز کے جو لوگ ہیں وہ اپنی پائٹی کے بارے میں جانے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ان کی عورتوں کے لیے جو کہ ہر منڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے کو مسجد میں اکٹھا ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور میں نے ایسا کبھی کہیں کسی اور زمین پر نہیں ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے علاوہ ناصر خسرو کہتے ہیں، جہاں پہ وہ کائرو کی مسجد کو بیان کرتے ہیں جو کہ خاص کر کے الازہر میں تھی، جہاں پہ مرد اور عورتیں ساتھ میں جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے، مگر فرق اتنا تھا کہ وہاں پر سکرینز لگی تھیں جس سے ان کے جگہوں کو الگ الگ کر دیا گیا تھا۔ بٹ اگر ہم اسلامک اسپین میں دیکھیں تو سٹوری کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی۔ وہاں پر ابن رشد اور جو باقی بڑے لوگ تھے، یہاں تک کہ مالکی جو اسکالرس تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عورتوں کو منع کیا جاتا تھا کہ مسجد میں نہ آئیں، یہاں تک کہ رمضانوں کے وقت میں بھی نہیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ کمپلیٹلی کانٹرڈکٹ کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو، جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ جو فیمیل سلیوز ہیں اللہ کے، یہاں تک کہ عورتیں جس طرح سے میل سلیوز ہیں، ان کو اللہ کی مسجدوں سے روکو مت، ان کو آنے دو۔ تو ایکچولی میں ایسا ہوا کیوں؟ تو جب یہ سیم چیلنج حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیس کیا تھا تو انہوں نے اس کو سالو کیا۔ انہوں نے عورتوں کو بین نہیں کیا، مگر عورتوں کے لیے سیف اور ریسپیکٹفل سپیسز کریٹ کیے، ایسی جگہ کریٹ کی جہاں پہ حیا کو مینٹین کیا جا سکے۔ مگر جو بعد کی جنریشنز آئیں انہوں نے پرابلم کو سالو نہیں کیا، انہوں نے اپنی نظروں کو بھی نیچے نہیں رکھا، انہوں نے مسجدوں میں ایک خاص جگہیں بھی نہیں بنائی، نہ انہوں نے عورتوں کے لیے پروٹیکشن آفر کی، مگر انہوں نے عورتوں کو ہی مسجد سے نکال دیا، اور یہ کہا کہ حیا کو مینٹین کرنے کے لیے ہیں، جبکہ اس سے دین کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ایک اپنی بھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہے مردوں کے لیے کہ ہم بھی ان کے خیر خواہ ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو وہ چیزیں دینی چاہیے جو کہ اللہ نے ان کے لیے جائز کری ہیں۔ تو یہ سوال اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم سچائی کا ساتھ دو اور برائی کے خلاف لڑو، تو کیا یہ بات صرف تبھی اپلائی ہوگی جب ہمیں عورتوں کو مسجد سے نکالنا ہوگا حیا کے نام پر، یا پھر ہمیں ان کو وہ حق دینا چاہیے جس حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو غلطی ہے یہ اسلام کی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔